آنسو جاری تھے. سیدی میں نے مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دی. میں ڈالتا جاتا وہ بابا 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 کہتی جاتی. سیدی ہوا یہ اس نے آخری جملہ جو کہا تھا, میرے پیارے ابا کل قیامت کا دن ہوگا, تیرا گریبان ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا. پیارے حبیب اللہ مجھے معاف کر دے. شیخ اسماعیل ذہبی, پرنسپل ادراک اکیڈمی. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی, اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا, رونا شروع کر دیتا. میں اب بیٹی کی پرورش کروں گا. اسے کہو میری بہن میری بیٹی تو آزادی چاہتی ہے, اسلام سے پہلے تجھے زندہ دفنا دیا جاتا تھا. محبوب کے پاس آنے والا آیا, آ کے رونا شروع کر دیا. اللہ کے رسول میرے لیے معافی ہے, میرے لیے معافی ہے. آپ نے فرمایا کیا کر کے آیا؟ کتنا بڑا گناہ کر دیا, بہت بڑا گناہ کر دیا. کہا کیا کر کے آیا؟ کہنے لگا تجارت کی غرض سے باہر گیا تھا. اب اسلام کا موازنہ کیجئے گا. تعین و تشنیع آسان ہے, الزام آسان ہے, الزام تراشیاں آسان ہیں, لیکن دیکھیے اب اسلام کی خوبصورتی دیکھیے. رو رہے آ کر کے. کہا کیا گناہ کر کے آیا ہے؟ اللہ کے رسول میں تجارت کی غرض سے باہر گیا تھا, اللہ نے بیٹی دے دی. جب میں گھر میں آیا میں نے بیٹی کو کھیلتے دیکھا, اچھلتے دیکھا, محبت کرتے دیکھا. اللہ کے رسول مجھے بڑی پیاری لگی, لیکن جب میں گھر سے باہر گیا مجھے مکہ کے سرداروں نے تانے دینے شروع کر دیے, بیٹی والا جا رہا. اللہ کے رسول میں گھر میں آیا, میں نے بیٹی کو پکڑا, بیٹی کو اٹھا کر کے اللہ کے رسول میں نے تیار کروا کے ساتھ لے کے چل دیا. محبوب جب میں آگے گیا, محبوب میں نے مٹی کھودنا شروع کر دی. میری بیٹی پوچھتی تھی بابا کیا کر رہے ہیں؟ میں مٹی کھودتا جاتا. اللہ کے رسول وہ میرا پسینہ صاف کرتی. بیٹیوں کی محبت, بیٹیوں کا پیار. اگر بیٹی کا گھر خراب ہو جائے, بیٹی کو گھر میں مسئلہ بن جائے, اللہ کی قسم ہے میں نے والدین رات کو جاگتے دیکھے ہیں, روتے دیکھے ہیں. میری بیٹی کو سکون نہیں ہے, میری بیٹی کا گھر خراب ہو گیا, میری بیچاری بیٹی کا کیا ہو جائے گا. یہ عزت کس نے دی؟ اسلام نے دی بیٹی کو. اللہ کے رسول وہ میرا پسینہ صاف کرتی, میں مٹی کھودتا جاتا. اللہ کے رسول مجھے دھچکا لگا جب میں نے اسے پکڑا, اس گڑھے میں ڈالا. اس نے کہا بابا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا, میری آنکھوں کے آنسو جاری تھے. سیدی میں نے مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دی. میں ڈالتا جاتا وہ بابا 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 کہتی جاتی. سیدی ہوا یہ اس نے آخری جملہ جو کہا تھا, میرے پیارے ابا کل قیامت کا دن ہوگا, تیرا گریبان ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا. پیارے حبیب اللہ مجھے معاف کر دے. محبوب کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع. میرے محبوب تو اتنا پیار کیا کرتے تھے بیٹی سے, حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی میرے محبوب کھڑے ہو جایا کرتے. میری پیاری بیٹی آ گئی, میرا لختے جگر آ گئی. اللہ کے رسول مجھے معافی مل جائے گی. محبوب نے منہ پھیر لیا, رونا شروع کر دیا. ابھی کہتی عزت نہیں ملی. اور پھر محبوب کی زبان ہلی تو کیا کہا, لوگوں جس نے 2 لڑکیاں, کتنی لڑکیاں؟ 2 لڑکیاں اللہ نے دے دی. اس نے گھر کے اندر پرورش کی, پالا پوسا, ان کو کھلایا, ان کو پلایا, ان کو بڑا کیا, ان کی تربیت کی, اچھی شادی کر دی اچھی جگہ پہ. محبوب کی زبان ہے کل قیامت کا دن ہوگا, یہ 2 لڑکیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی. اسلام نے حقوق نہیں دیے میری بہن کو, میری بیٹی کو, میری ماں کو. یہ آزادی چاہتی ہے, گھر سے نکلے گی تو کہاں جائے گی؟ باہر درندے بیٹھے ہیں, درندے نوچ لیں گے. چھوٹی سی معصوم زینب کو نوچ لیا گیا قصور میں, سر عام موٹر وے کے اوپر ایک عورت کی عزت کو نوچ لیا گیا. کیا کر لیا ہم نے؟ میرا جسم, میری مرضی, اور میری بہن, اور میری ماں, اور میری بیٹی. رب نے تیری گود میں بڑے بڑے راز چھپا رکھے ہیں. یہ ایسی گود ہے جہاں سے سلطان شہاب الدین گوری جیسے پیدا ہوتے ہیں. یہ ایسی گود ہے جہاں سے محمد بن قاسم جیسے جنم لیتے ہیں. تجھے کیا معلوم تیری گود نے کتنے راز چھپا رکھے ہیں اللہ نے. اگر تو آزادی لے کر کے باہر نکل جائے گی, درندے تیری عزت کو نوچ لیں گے, تیری عصمت کو نوچ لیں گے. امام بخاری کہاں سے آئے گا؟ تیری گود سے آسمان والے نے کتنے جرنیل, کمانڈر اور کتنے اسلام کے سپاہی پیدا کیے. حضرت آمنہ وہ بھی ایک ماں کی گود سی, جس گود سے پوری کائنات کے راز کو اور پوری کائنات کے سردار کو اللہ نے پیدا کر کے پوری دنیا میں نور کو بکھیر دیا, روشنی کو بکھیر دیا. یہ گود کوئی معمولی گود ہے؟ یہ میرا جسم, میری مرضی, یہ میری بہن, یہ میری ماں, یہ میری بیٹی, اور یہ عورت بازار میں آ گئی ہے, یہ کوئی معمولی عورت ہے؟
کائنات کے بڑے بڑے راز اس میں پوشیدہ کر رکھے ہیں میرے اللہ نے بے پردہ ہو کر کے. آج سڑکوں کی زینت بن گئی, آج گلیوں کی زینت بن گئی, آج باہر نکل گئی, اور تجھے کیا معلوم اللہ نے تجھے اتنا مقام دیا, اتنا مقام دیا. محبوب ایک دن بیٹھے بیٹھے کیا فرماتے ہیں, لوگوں جسے اویس کرنی مل جائے نا, اویس کرنی, اس سے دعا کروائے, اس سے دعا کروائے. اللہ اکبر. وہ صحابی نہیں, اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں, لیکن اللہ کے رسول صحابہ کو کہتے ہیں جسے اویس کرنی مل جائے اس سے دعا کروائے. حضرت عمر فاروق 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران بیت اللہ میں پہنچے حج کرنے کے لیے. کسی نے بتایا کہ اویس کرنی بھی حج کرنے آیا ہے. عمر فاروق دوڑ رہے ہیں, میرے محبوب کا صحابی بھاگ رہا ہے, وقت کا خلیفہ دوڑ لگی ہوئی ہے. صحابہ اکرام کبھی ادھر کبھی ادھر, اویس کرنی مکہ میں آگے. عمر فاروق گئے, پتا چلا اویس کرنی کا خیمہ ہے. بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اجازت مانگی, جا کے روبرو پیش ہوئے. اویس کرنی کہتے ہیں پیارے عمر حکم دیتے میں چل کے آپ کے قدموں میں آ جاتا. عمر فاروق کہتے ہیں نہیں. اویس کرنی محبوب کی زبان سے یہ جملہ سنا, اس دن سے آج تلک ایک شوق تھا اللہ اویس کرنی سے ملا دے, کہ اویس کرنی میرے محبوب نے کہا تھا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے, جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اس ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ اویس کرنی جو بھی مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. ابھی اسلام نے حقوق نہیں دی عورت کو, میرا جسم میری مرضی. جب جسم اللہ نے دیا مرضی اللہ کی چلے گی. جب یہ نظریہ بن جاتا ہے پھر بہتان لگانے والے اما عائشہ پہ بہتان لگا دیتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, آسمان والا قرآن کی 1 2 3 4 5 کتنی ہی آیتیں نازل کر کے قیامت تک کے لیے قانون بھی بنا دیتا ہے, اما عائشہ کی پاکیزگی بھی بیان کر دیتا ہے. نہیں, جسم اللہ نے دیا ہے, مرضی اللہ کی چلے گی. جن لوگوں نے کہا جسم ہمارا مرضی ہماری, برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. وہ کہنے والے PIA کے جہازوں میں ہر لچے لفنگے کی باتیں سن رہی ہیں, ہر لچے لفنگے کی بکواسیات سن رہی ہیں. اور کبھی ڈیوو کے اندر ڈرائیور کے ساتھ کھڑی ہو کر کے ایکسکیوز می پہ جب بلایا جاتا ہے, جا کر کے کیا عزت, کیا آبرو رہی, کیا مقام ملا, کیا مرتبہ ملا, کیا عزت اور کیا شان و شوکت ملی. یہ آزادی نہیں ہے, عورت کے جسم تک پہنچنے کی آزادی. آخری بات, میرے محبوب کی صحابیات کیسی تھی. اللہ اکبر. جب یہ حکم نازل ہوا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. صحابی روایت کرتے ہیں ایک رات مدینے میں چراغ ہی چراغ, پتہ نہیں کیا ہو گیا مدینے میں, ایسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا. صحابہ اکرام نے گھر جا کے کہا اپنی عورتوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنی بچیوں سے, اللہ کے رسول پہ پردے کی آیات نازل ہو چکی. آج کے بعد پردہ واجب ہو چکا ہے. حضور والا, اب انصار کی عورتیں فجر کی نماز مسجد میں پڑھا کرتی تھی. دین سے محبت دیکھیے, جسم اللہ نے دیا ہے, مرضی اللہ کی چلے گی. اللہ نے پردہ نازل کر دیا, بس ساری رات چراغ جلا جلا کے. عورتوں کے پاس چادریں نہیں تھیں, مدینہ میں یمن سے چادریں آیا کرتی تھیں. عورتوں نے یہ نہیں سوچا صبح خرید کے چادریں اپنا حجاب تیار کر لیں گی, بلکہ ان عورتوں نے کیا کیا, حدیث کے الفاظ ہیں جسے جو ٹاکی ملی, جو پردہ ملا, جو جس کے ہاتھ میں لگا, سوئی کے ساتھ سی کے چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں اکٹھی کر کے صبح فجر کی اذان ہوئی. انصار کی وہی عورتیں جو مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں, وہی عورتوں نے فجر کی نماز مسجد میں ادا کی, محبوب کے پیچھے ادا کی. صحابی بیان کرتے ہیں ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی جو بے حجاب ہو کر کے مسجد میں آئی ہو. ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو.